اچھا دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رخصتی کا وقت ہوا تو ان ایام میں آپ احادیث کا مطالعہ کر رہے تھے تو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث ان کی نظروں سے گزری اور امام مہدی علیہ السلام کی عظمت پڑھ کے غوث پاک کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ امام مہدی سے ملاقات کریں. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, مراقبہ لگایا, عالم ارواح میں پہنچے. عالم ارواح میں پہنچے تو وہاں امام مہدی کی روح تھی ہی نہیں. تو یہ دل میں حسرت رہ گئی کہ امام مہدی سے ملاقات نہیں ہو سکتی. لہٰذا انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا اور کہا, حیات المیر اس کا نام, اس کو کہا کہ جب تک تم امام مہدی علیہ السلام کو میرا سلام نہ پہنچا دو اس وقت تک مرنا نہیں. اب وہ حیات المیر جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک جگہ ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں یا اس سے باہر ہے یا کہاں ہے, لیکن اس کو 12 کوہ کہتے ہیں. پاکستان میں تو لوگ غلط پڑھتے ہیں نا, کوہ کیا ہوتا ہے؟ کوہ ہے, جیسے کوہ نور آپ اس کو کہتے ہیں کوہ نور, کوہ کا مطلب پہاڑ ہوتا ہے. تو 12 کوہ کے مقام پر حیات المیر نے کم و بیش 600 سال گزارے. اچھا اب یہاں پر ایک بات سمجھنا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو سرکار گوھر شاہی نے عوامی سطح پر بیان فرمائی, لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سرکار نے عوامی سطح پر تو بیان نہیں فرمائی, لیکن اپنے خاص لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سرکار نے ان باتوں کا ذکر فرمایا. جس طرح سرکار نے یہ فرمایا کہ لال باغ میں حیات المیر مجھے ملنے آئے تھے. یہ سرکار سے سنا ہے میں نے خود. ان کا یہ خیال تھا کہ امام مہدی ان کو پہچانیں گے نہیں, لہٰذا جب وہ آئے تو سرکار نے ان کو بٹھایا. وہیں لال باغ میں کسی نے ایک ڈھابا سا بنایا ہوا ہے اور وہ بندہ سرکار کو جانتا ہے. سرکار نے چونکہ لال باغ میں 3 سال گزارے تو وہ بندہ جانتا ہے. تو جب سرکار اس کے ڈھابے کے چارپائی پہ جا کے بیٹھے تو اس نے فوراً سرکار کے لیے کھانا لا کے رکھا. وہ فوراً حیات المیر نے کھانا اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ کے کھانا شروع ہو گیا. اچھا اب کیا ہوا, وہ کھانا انہوں نے کھا لیا تو وہ بندہ جب دوبارہ آیا ڈھابے والا, اس نے دیکھا کہ بھئی یہ تو کھانا اس نے کھا لیا ہے, سرکار نے تو کھایا ہی نہیں. تو وہ اور کھانا لے آیا سرکار کے لیے اور رکھ کے چلا گیا, وہ بھی کھا لیا انہوں نے اور پھر سلام پہنچایا. تو سرکار نے ان کو بتایا کہ ہمیں معلوم ہے تم کون ہو, لیکن شکر کرو کہ ہم نے اپنے آپ کو تمہارے سامنے چھپایا نہیں تاکہ تم سلام پہنچا دو. اگر ہم اپنے آپ کو تم چھپا لیتے تو تم یہاں 2500-3000 سال تک وہ پہاڑ کے اوپر ہی بیٹھ کے امام مہدی کا انتظار کرتے رہتے.